السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ انجینئر فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ٹی وی۔ ناظرین، آج 17 جون 2020 بروز بدھ کو پاکستان کے مشہور ٹی وی ہوسٹ، فلم ایکٹر اور سیاستدان طارق عزیز صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان کی زندگی کے کچھ اہم پہلو، اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی ساری جائیداد پاکستان کے نام کرنے کی وصیت کیوں کی تھی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، ہم آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے طارق عزیز صاحب کی ابتدائی زندگی کے بارے میں، پھر دوسرے نمبر پر ہم آپ کو بتائیں گے ان کی فلمی زندگی کے متعلق، پھر تیسرے نمبر پر ہم آپ کو بتائیں گے ان کی سیاسی زندگی کے بارے میں، اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی تمام جائیداد وطن عزیز کے نام کرنے کی وصیت کیوں کی تھی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی کے متعلق۔ طارق عزیز 28 اپریل 1936 میں جلندھر شہر میں پیدا ہوئے جب برٹش انڈیا کا دور تھا۔ 1947 میں وہ اپنے خاندان سمیت پاکستان کے شہر ساہیوال ہجرت کر آئے، جہاں سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آئیے اب دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں ان کی فلمی زندگی کے بارے میں۔ طارق عزیز صاحب نے پہلے ریڈیو پر اپنی آواز کے جادو سے عوام کو متاثر کیا، اور پھر جب پاکستان نے لاہور سے 1964 میں اپنی پہلی پی ٹی وی کی نشریات شروع کی تو طارق عزیز صاحب پہلے مرد تھے جو اس کا حصہ بنے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وحید مراد اور زیبا کے ساتھ 1967 میں فلم کی جس کا نام تھا انسانیت۔ ایک اور فلم میں بھی کردار نبھایا جس کا نام تھا ہار گیا انسان۔ بہرحال ناظرین، اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار ٹی وی شوز اور مارننگ شوز میں بھی شرکت کی، لیکن ان کی شہرت کا سبب بننے والا پی ٹی وی کا گیم شو تھا جس کا نام شروع میں نیلام گھر تھا، پھر اس کا نام طارق عزیز شو رکھا گیا اور بعد میں اس کو بزم طارق کے نام سے پکارا گیا۔ آئیے اب تیسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں ان کے سیاسی کیریئر کی۔ اکثر لوگ ان کو نیلام گھر شو کے ہوسٹ سے ہی جانتے ہیں، لیکن آپ کو شاید یہ پتہ نہ ہو کہ وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے بھی رکن رہ چکے ہیں۔ انہوں نے شروع میں تقریباً 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پی پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی تھی، لیکن وہ اپنا سیاسی کیریئر چھوڑ کر واپس انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں چلے گئے۔ اس کے بعد 1996 میں طارق عزیز صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نواز میں شمولیت اختیار کر لی اور لاہور سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ اس کے بعد پرویز مشرف کے دور حکومت میں طارق عزیز صاحب نے پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن پارٹی میں کوئی خاصی شہرت نہ پانے کی وجہ سے کنارہ کشی کر لی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری جائیداد پاکستان کے نام کیوں کی۔ طارق عزیز صاحب کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا تھا۔ بہرحال طارق عزیز صاحب نے وصیت کی تھی کہ چونکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے تو میری وفات کے بعد میری ساری دولت وطن عزیز کے نام کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنے ہوسٹ فیصل کو اجازت دیں، ملتے ہیں مزید تازہ ترین خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔